آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآمد اور نہ مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس زبوں حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دل دادا نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج تشنہ کیوں ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج غیر مہذب اور غیر متمدن کیوں ہے؟ رہنمایان قوم نے آج سے بہت پہلے اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جد و جہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آج جب کہ حالات بد سے بدتر ہو چکے اور آنے والا زمانہ ما سبق یعنی گزرے ہوئے سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جد و جہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عملی قدم اٹھائیں ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں
اور ان کے ازالے کی متعدد تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق و ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے راہبر بھی پاس و ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں۔ پس تا وقت کہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ پس جب تک کہ ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ خود ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیام قیامت ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن کریم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہمارے راہبری سے قاصر رہے۔ مالک ارض و سماء جل وعلا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ضرور ان کو روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ سورہ النور آیت نمبر 55۔ اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ فرمانے باری تعالی ہے، اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ اور مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہوئے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستحکم ہے جو کہ ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر خسران ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزو لازم قرار دیا ہے، اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف و اضمحلال کی علامت بتلایا ہے۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اضعف ایمان کا ہے، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، ما من نبی بعثہ اللہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون واصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوفا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ یعنی سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ کر جاتا ہے، یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے۔ یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعین ہی محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ لیکن اس کے بعد شر و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سو اس لیے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری کرے، آمین بجاہ النبی الکریم۔